Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، فجر کی نماز چھوڑ دینے کے 5 بڑے بڑے نقصانات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ آپ جو روزانہ فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ 99% لوگ فجر کی نماز جو ہے اس میں کوتاہی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھے خاصے سمجھدار ہیں، اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سمجھدار ہیں، کاروباری حضرات ہیں، تاجر حضرات ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسرز ہیں، اچھے خاصے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ فجر کی نماز چھوڑ دینے کے کتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں؟ یہ جو ہم پریشان رہتے ہیں، یہ جو ٹینشن رہتی ہیں، آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا، کیا کروں یار، روزی میں برکت نہیں رہتی، وہ پیسے آتے بڑے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی کہ جاتے کدھر ہیں، گھر کے اندر سکون نہیں ہے، بے برکتی ہی بے برکتی ہے، بے سکونی ہی بے سکونی ہے، ایسا لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے، مجھ پر جادو ٹونے کا اثر ہے شاید۔ تو یہ بھی لوگ آپ نے کہتے ہوئے سنے ہوں گے۔ یہ تمام شکایتیں آج ہم لوگ کرتے ہیں، اور اس کا کئی مرتبہ ہم حل بھی تلاش کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے علاج، جادو ٹونے کی کاٹ کا علاج، تعویذات کا علاج، جنات کا علاج، شیطانی چالوں کا علاج ہم کرتے ہیں، لیکن حل نہیں ملتا۔ پتہ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ہم نماز فجر ادا نہیں کر رہے۔ حل کہاں سے ملے گا جب ہم فجر کی نماز ہی ادا نہیں کریں گے؟ اس کی سب سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ آج میں آپ کو 5 ایسے بڑے بڑے نقصانات بتانے جا رہا ہوں جو فجر کی نماز نہ ادا کرنے والے کو یہ نقصانات ہوتے ہیں۔ جو بھی بندہ فجر کی نماز چھوڑنے والا ہے، اسے زندگی میں یہ نقصانات جو ہے وہ فیس کرنا پڑتے ہیں، اور ان کا حل فجر کی نماز میں ہی ہے۔ ہم پتہ نہیں کہاں کہاں اس کے حل ڈھونڈ رہے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں، باباؤں کے پاس، اور پھر وہ 2 نمبر لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، جی ہمیں پتہ نہیں جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم فجر کی نماز چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ جب تک آپ فجر کی پابندی نہیں کریں گے، آپ کو ان مسائل کا حل نہیں ملے گا۔ آج دیکھیں، پوری دنیا میں جتنی غیر مسلم قومیں ہیں، وہ صبح جلدی اٹھنے کی عادی ہیں۔ کوئی 4 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 5 بجے اٹھ رہا ہے اپنی دنیا بنانے کے لیے، اور مسلمان کوئی 9 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 10 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 11 بجے اٹھ رہا ہے۔ آپ ابھی اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ نے فجر کی نماز کس دن پڑھی تھی؟ کتنے دن ہو گئے ہیں فجر کی نماز چھوڑے ہوئے؟ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ کب پتہ نہیں فجر کی نماز پڑھی تھی۔ تو بھائی پھر نقصانات تو ہوتے ہیں، فجر کی نماز چھوڑیں گے تو پھر نقصانات کا وہ سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ پھر کیسے گلے شکوے، کہاں کس سے گلے شکوے کر رہے ہیں آپ پہلے اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ہمیں اپنے ساتھ تو انصاف کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ غیر مسلم صبح جلدی اٹھتے ہیں، اور مسلمان 9 10 11 بجے اٹھ رہا ہے، اور پھر شکایتیں بھی کرتا ہے، شکوے کرتا ہے کہ جی میرے مسائل حل نہیں ہو رہے، پتہ نہیں کسی نے کیا کچھ کر دیا ہے۔ یاد رکھیں، بہت بڑے بڑے نقصانات آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، 5 بڑے نقصانات۔ اس میں سب سے پہلا جو بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز چھوڑ دینا یہ منافقت کی نشانی ہے۔ یہ منافقوں کا کام ہے فجر کی نماز چھوڑ دینا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ منافقین پر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جو ہے یہ بھاری گزرتی ہے، کیونکہ یہ ٹائم جو ہوتا ہے یہ آرام کرنے کا ہوتا ہے، اور منافق جو ہے وہ نماز فجر چھوڑ دیتا ہے، اس پر یہ 2 نمازیں جو ہیں بھاری گزرتی ہیں۔ تو فجر چھوڑنے والا منافق تو نہیں ہوتا، لیکن منافقوں جیسا کام کرتا ہے، یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ جو منافقوں پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، نحوستیں برستی ہیں، اور پھٹکاریں جو منافقوں پر برس رہی ہوتی ہیں، جب بندہ فجر کی نماز چھوڑے گا تو اس پر بھی یہ نحوستیں، لعنتیں اور پھٹکاریں نہیں برسیں گی، اس پر بھی پھر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نحوست ختم ہو، بے برکتی ختم ہو، زندگی میں سکون آئے، حشاش بشاش زندگی گزاروں، تو پھر آپ نے فجر کی پابندی کرنی ہے، ورنہ یہ بہت بڑا نقصان آپ اٹھاتے رہیں گے۔ دوسرا بڑا نقصان جو بندہ فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی حفاظت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔
یعنی جو اللہ کی حفاظت میں آ گیا پھر اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، پھر اس پر جو ہے وہ شیطانی اور جنات کا اثر نہیں ہوتا، پھر وہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے، جنات کے اثر سے محفوظ رہتا ہے، جادو کا اثر نہیں ہوتا، شیطانی چالوں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، کوئی اسے نقصان پھر نہیں پہنچا سکتا۔ نقصان ہوتا تب ہے جب بندہ فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، جب فجر کی نماز چھوڑی تو پھر وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے، اور اگر وہ فجر کی نماز ادا کرے تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو آپ بتائیں نا مجھے، جو بندہ اللہ کی حفاظت میں ہے اس پر جادو کیسے اثر کرے گا، اس پر جنات کیسے اثر کریں گے، پھر اس پر شیطانی چالیں کیسے اثر کریں گی؟ تو وہ پھر نحوستوں بے برکتیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور اگر وہ بے نماز ہے، فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ اللہ کی حفاظت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 پر جو فجر کی نماز نہ پڑھنے والے کا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے اس پر شیطانی حملہ، شیطانی حملہ، اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، سورج نکلنے تک جو بندہ سویا رہتا ہے، خواب غفلت کے مزے لیتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو بابرکت وقت ہے اس نے اسے چھوڑ دیا، ضائع کر دیا، فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا، تو سنو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اب وہ یہ کس طرح کا پیشاب ہے؟ یاد رکھیں، بعض لوگ سوچ رہے ہیں کہ شیطان پیشاب کرتا ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا، کان بھر جاتے ہیں کوئی، ہاں جی وہ نظر آنا چاہیے، ایسا نہیں۔ یاد رکھیں شیطان کے پیشاب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا اس پر تسلط ہو جاتا ہے، شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے۔ اب شیطان جو ہے جب وہ پیشاب کر دیتا ہے پھر جسم بھاری رہتا ہے، سارا دن نحوست چھائی رہتی ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، بے برکتی ہی بے برکتی، بے سکونی ہی بے سکونی، دل بے چین رہتا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، گھر میں ہر چیز موجود ہے، کاروبار بھی اچھا ہے، لیکن سکون نہیں ہے، بے چینی ہے۔ اور یاد رکھیں یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، جادو بھی ان لوگوں پر ہی اثر کرتا ہے جو اللہ کے فرائض کی پابندی نہیں کرتے، جو اللہ کے حکموں کو پامال کرتے ہیں، جو فجر کی نماز نہیں ادا کرتے، جو نماز پنجگانہ کی پابندی نہیں کرتے، پھر وہ جو ہے یہ نقصان اٹھاتے ہیں کہ ان پر پھر جادو جنات کا اثر بھی ہوتا ہے، پھر یہ چیزیں زیادہ حاوی ہو جاتی ہیں، غالب آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، جو سویا رہتا ہے سورج نکلنے تک، تو شیطان پھر اس کے کان میں پیشاب کرتے ہیں، شیطان کا اس پر وہ مسلط ہو جاتا ہے۔ تو شیطانی یہ حملہ ہے، اگر آپ اس نے بچنا چاہتے ہیں، سارا دن آپ سکون کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، حشاش بشاش رہنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کاروبار میں برکت ہو، کام کروں تو خوشی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، اور کاروبار میں برکت ہو، تو پھر آپ شیطانی حملوں سے آپ کو جو ہے فجر کی نماز بچائے گی۔ آپ فجر کے وقت اٹھیں گے تو اللہ کی حفاظت پہ آ جائیں گے، شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے اگر آپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، شیطانی حملہ۔ چوتھے نمبر پر جو نقصان ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے اور اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، یہ نقصان جو بندہ فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، رزق میں بے برکتی اور وقت میں بے برکتی، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبح کے وقت میں رزق تقسیم کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، رزق میں برکت آتی ہے جو بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں یار پیسہ بڑا کماتا ہوں، کاروبار بھی اچھا ہے، پیسے بڑے گھر آتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی جاتے کدھر ہیں۔ یاد رکھیں بھائی سمجھ کیسے آئے گی، آپ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ جو رزق میں برکت تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ جب آپ فجر کی نماز ادا کریں گے آپ تھوڑا پیسہ کمائیں گے لیکن اس میں بھی برکت ہوگی، اور اگر آپ فجر کی نماز ادا نہیں کریں گے تو بڑے پیسے گھر آئیں گے، لیکن شکایت پھر شکوہ یہی رہے گا کہ پیسے آتے بڑے ہیں لیکن جاتے کدھر ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ بھائی اس کی مین وجہ یہ ہے کہ رزق میں جو برکت کا وقت تھا، وہ جو صبح کا وقت تھا جس وقت اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کر رہا تھا فرشتوں کے ذریعے سے، آپ اس وقت سوئے رہے، خواب غفلت کے مزے لیتے رہے، تو رزق میں بے برکتی اور پھر وقت میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ تو بندہ 9 10 11 بجے اٹھے گا تو اس نے کیا کام کرنا ہے، جو صبح فجر کے وقت اٹھ کر وہ نماز فجر ادا کرے گا، پھر اپنے کام کا آغاز کرے گا۔ صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی ہے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ تو یہ جو صبح کا وقت ہے آپ اس وقت اٹھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، نماز فجر ادا کریں گے، آپ دن کا آغاز اللہ کے حکم سے کریں، نماز فجر ادا کریں، نماز فجر کی پابندی کریں، تو پھر دیکھیں سارا دن ہی آپ کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا، آپ نحوستوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، وقت میں بے برکتی اور رزق میں بے برکتی اس بندے کو فیس کرنا پڑتی ہے جو بندہ فجر کی نماز ادا نہیں کرتا۔ پانچواں بڑا نقصان، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص
اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، کوئی بھی نماز جان بوجھ کر وہ چھوڑ دے تو اس نے کفر کیا۔ اللہ اکبر! اور کفر کتنی خطرناک چیز ہے، اللہ کی لعنتیں، فرشتوں کی لعنتیں، دنیا اور آخرت کی نحوستیں، اللہ کا غضب، اللہ کی رحمت سے محرومی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نماز چھوڑنے والے پر پڑتی ہیں۔ اور پھر فجر کی نماز جو اتنی بابرکت نماز ہے، وہ بندہ چھوڑے تو پھر یہ سارے نقصانات اسے اٹھانا پڑتے ہیں۔ تو 5 چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں۔ ایک منافقت کی نشانی ہے فجر کی نماز چھوڑ دینا، دوسرا وہ بندہ اللہ کی حفاظت سے محروم ہو جاتا ہے، تیسرا شیطانی حملہ، چوتھا جو ہے وقت اور رزق میں بے برکتی، پانچواں بڑا نقصان کہ وہ کافروں جیسا کام کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو نماز چھوڑتا ہے اس نے کفر کیا۔ آپ خدا را ہوش کے ناخن لیں اور یہ نماز فجر ادا کر کے اپنے دن کا آغاز کیا کریں۔ امید ہے بات سمجھ گئے ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔